نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، انسانوں سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، کیا تم خیال کرتے ہو اے انسانوں، افحسبتم انکم خلقتم، کہ انما خلقناکم، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے عبث، بیکار، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو مخاطب کر کے زندگی کا مقصد، دنیا میں اللہ کے بھیجنے کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ انسانوں، تم کو ہم نے جو زندگی دی ہے وہ زندگی کھیلنے کودنے، لہو و لعب میں مشغول ہونے، اپنی زندگی کو بیکار کاموں، لغو و فضول، بیجا کاموں کے اندر گزارنے کے لیے نہیں بھیجی ہے۔ ہم نے جو زندگی دی ہے وہ زندگی کا ایک مقصد ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور اللہ کے احکامات کو دنیا کے اندر عام کرنا، یہ مقصد ہے۔ زندگی تو گزارنا، صرف گزار دینا یہ بھی مقصد نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر بیکار اور فضول کاموں میں گزار دینا، اللہ کو فراموش کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کو فراموش کر کر اپنی منمانی زندگی گزارنا، یہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ زندگی تو تھوڑے دن کے لیے ہے، اور وہ دن کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم۔ اتنے دن گزارنا ہے، گزارنے کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اللہ کے پاس جا کر وہاں پر اپنی زندگی کا کچا چٹھا سب کا سب سامنے ہوگا، اور اپنی زندگی کے لمحات، زندگی کے پل، زندگی کے رات اور دن، اور زندگی کی مصروفیتیں اور مشغولیتوں کا پورا حساب وہاں پر لیا جائے گا، اور اس کا حساب دینا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم دنیا کے اندر آزاد نہیں ہیں، ہم دنیا کے اندر منمانی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنی منمانی کر بھی لیں تو کب تک کریں گے؟ یہاں پر تو جو چلتی ہے وہ صرف اللہ کی چلتی ہے۔ یہ نظام کائنات اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات دن آدمی سجدے میں پڑا رہے، مسجد کا کونا سنبھال لے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، اور دوسرے دنیا کے کوئی کام نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ زندگی کے جتنے کام ہوں اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہوں،
تو پھر وہ پورا کا پورا عمل عبادت ہے. ہمارا کھانا اور کمانا بھی، اور ہمارا سونا اور جاگنا بھی، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا بھی، ہمارا بولنا اور خاموش رہنا بھی، سب کا سب وہ عبادت ہوگا جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہوگا، تو وہ پورا کا پورا عبادت ہے. اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. یہاں پر سنیاسی اور جوگی بننے کی تعلیم نہیں دی گئی، اور وہ فطرت کے مطابق بھی نہیں ہے. اس کو کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی دنیا اور دنیا سے کتنے دنوں تک دور رہ سکتا ہے؟ جو اپنی خواہشات ہیں اور اپنے انسانی تقاضے ہیں، تو ان سے کتنے دور تک کے جا سکتا ہے؟ تو یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس نے فطرت کے مطابق جو کام کرنے ہیں ان کو بھی صحیح ڈھنگ سے اور اس طریقے سے اگر کیا جائے جس طریقے سے بتلایا گیا ہے تو وہ عین عبادت ہے. شادی کرنا عبادت ہے، کھانا کھانا عبادت ہے، کمانا عبادت ہے، بیوی سے تعلق قائم کرنا عبادت ہے، بال بچوں کی پرورش عبادت ہے، سونا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے. تو یہ جو کام ہیں جس کو کہ بظاہر دنیا میں دنیاوی کام سمجھے جاتے ہیں، لیکن اسلام کی نظر میں وہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی ثواب ہے. حدیث میں تو یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتا ہوا دیکھے تو اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے. بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرانے پر اللہ بھی مسکراتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو خالص دنیاوی سمجھی جاتی ہیں وہ بھی عبادت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عبث اور بیکار نہیں بنایا اور نہ بیکار کام کے لیے پیدا کیا. اب یہ ہماری اپنی ذمہ داریوں کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کس وقت، صبح سے شام تک کے ہر لمحے یہ ہم اس بات کو سوچیں کہ میرے اللہ کا اس وقت مجھے کیا حکم ہے. اب جیسے آج جمعے کا دن ہے، جمعے کی اذان ہو چکی، اب میرے اللہ نے کیا کہا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کی اذان ہو تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور اللہ کی طرف دوڑو. تو اب ہمارے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے. اب اس وقت ہمارے اللہ کا یہی حکم ہے کہ ہم جمعے کی تیاری کریں، جمعے کے لیے جائیں، اور پھر جب جمعے کی نماز ہو جائے تو پھر ہمارے اللہ کا کیا حکم ہے؟ پھر وہاں بھی حکم دیا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز پوری ہو جائے تو اب پھیل جاؤ زمین میں، اللہ کا رزق تلاش کرو. یہ نہیں کہا کہ اب نماز ہو گئی تو اب دوسری نماز پڑھو، اب نماز ہو گئی تو اب تسبیح تلاوت میں لگ جاؤ. نہیں، یہ اس طرح سے اگر انسان کریں گے تو انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے. وہ مقام تو فرشتوں کا ہے جو کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے مبرہ و منزہ ہیں، اس سے دور ہیں. ان کے لیے ہے کہ ہر وقت وہ عبادت کرتے رہیں. یہ انسان تو خاک کا پتلا، یہ انسان خواہشات کا بندہ، اس انسان میں اللہ نے تقاضے رکھے ہیں، اس کو بشریت دی، انسانیت دی، انسانی تقاضوں سے اس کو عطا کیا، انسانی تقاضے اس کو عطا کیا. ان انسانی تقاضوں سے اس کو نہیں ہٹایا. انہی انسانی تقاضوں کو پورا کرنے کا نام اسلام ہے، لیکن اسلامی طریقے سے پورا کرنے کا نام اسلام ہے. ہم فطرت سے ہٹ نہیں سکتے، فطرت سے بغاوت نہیں کر سکتے، ہم اپنی عمر کو نہیں بڑھا سکتے. ہمارے پاس اللہ نے ایک مختصر زندگی دی ہے، اور وہ زندگی امتحان کے لیے ہے، وہ آزمائش کے لیے ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے گزارتے ہیں. راستے تو دونوں ہیں، شر کے بھی راستے ہیں اور خیر کے بھی راستے ہیں. اگر ہم چاہیں تو اس کو غلط راہوں پر چل کر اپنی زندگی کو پورا کر سکتے ہیں. ہم چاہیں تو جگار میں
ہم چاہیں تو شراب میں، ہم چاہیں تو گرد کے پینے میں، ہم چاہیں تو سٹے کے کھیلنے میں، ہم چاہیں تو راتوں کو جاگنے میں، ہم چاہیں تو گانے اور ناچنے میں، ہم چاہیں تو لوفر اور آوارہ گردی کرنے میں، ہم چاہیں تو چوری اور ڈکیتی کرنے میں، لوٹ اور مار کرنے میں، کسی کو کھسوٹنے اور لوٹنے میں، کسی کے مال کو کھانے میں، اس کے اندر بھی اس کو گزار سکتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو اس کے لیے اللہ نے دو راستے بتائے ہیں۔ دوسرا خیر کا راستہ ہے، وہ راستہ جو جنت کا راستہ ہے، جو خیر کا راستہ ہے، جو نبیوں کا راستہ ہے، جو اولیاء اللہ کا راستہ ہے، جو صلحاء کا راستہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ راستہ ہے خیر کا راستہ۔ اچھے اچھے کام کرنے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اور مخلوق، اللہ کی مخلوق کے کاموں میں آنا، اللہ کی مخلوق کو بھلا ہو، اللہ کی مخلوق کا ہم سے بھلا ہو۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کو جو فائدہ پہنچائے گا وہ خدائی کام کرے گا تو اس کے اندر اجر و ثواب ہے، اس کے اندر وہ بھلائی کے راستے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں کو واضح کر کے بتلا دیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں وہ ان باتوں کو واضح کر کے دکھا دیا۔ اب ہم اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے گزار رہے ہیں، اور ہم ہی نہیں، ہم جن کے ذمہ دار ہیں وہ بھی کس طرح سے گزار رہے ہیں۔ ہمارے بیوی بچے، ہمارے اڑوس پڑوس والے، ہمارے محلے اور ارد گرد والے، وہ اپنی زندگیوں کو کن راہوں پر لے کر چل رہے ہیں؟ کیا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والے کام ہیں، یا اللہ کو خوش کرنے والے کام ہیں؟ کیا اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل اس کی وجہ سے ہوں گی، یا اللہ کی طرف سے عذاب اس کی وجہ سے نازل ہوگا؟ یہ ہم کو دیکھنا اور سوچنا ہے۔ دنیا کے اندر دیکھو، ہم اور آپ صرف ایک 60 70 80 سال کی عمر لے کر آئے ہیں۔ اس کے اوپر جو گیا وہ بونس ہے، وہ ریکارڈ ہے، اس سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، یہی ایوریج عمر ہے، اسی کے اندر آدمی رہتا ہے، اتنی ہی عمر ہے۔ اس عمر سے آگے جو کچھ کرنا ہے اسی کے اندر کرنا ہے، اور اسی کو بنا کر پھر دنیا سے سدھارنا ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کی توقع مت رکھو، اس سے زیادہ خواہشات اور تمنائیں مت کرو، اس سے زیادہ مت سوچو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ابھی کیا ہوا، ابھی تو بہت عمر باقی ہے، ابھی کہاں بیماری آئے گی، ابھی تو بیمار نہیں ہوں گے، ابھی موت کہاں آئے گی، موت تو آئے گی تو پہلے بیمار ہوں گے، دواخانوں میں جائیں گے، دوائیں لیں گے، لمبا سلسلہ چلے گا، بستروں پر پڑے رہیں گے، مہمان آئیں گے، خالہ آئے گی، نانی آئے گی، دادی آئے گی، یہ دیکھے گا وہ دیکھے گا، بھائی کیسے ہیں، ابا کیسے ہیں، یہ پوچھیں گے، وہ سلسلے چلیں گے، اور وہ سلسلوں کے بعد اطمینان اور اہتمام کے ساتھ مریں گے۔ یہ سوچنا غلط ہے، یہ دھوکہ ہے۔ قدرت کی نے انسان دنیا کو فتح کر سکتا ہے اور دنیا کو شکست دے سکتا ہے، لیکن خدائی نظام کو اور قدرت کو اور اپنے مقدر کو وہ سے جیت نہیں سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا مائیکل جیکسن کا نام، سنا ہی ہوگا نا، اتنے سنگر کا نام نہیں سنا ہو ہم نے تو پھر ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ تو پاپ سنگر ہے، تو وہ پاپ سنگر 2008 میں وہ مرا ہے۔ امریکن پاپ سنگر ہے، امریکہ میں پیدا ہوا 1958 میں، 1958 میں وہ پیدا ہوا۔ وہ کالا تھا، انتہائی کالا، اور اس کی 4 خواہشات تھیں۔ وہ پیدا ہوا، وہ بڑا کچھ، تو پھر جب سوچنے سمجھنے لگا، گانے وانے لگا، تو اس نے یہ سوچا کہ کیا میرا کالا رنگ ہے، بیکار کلر ہے، تو ایک تو یہ میرا کالا کلر نہ ہو،
پھر میری نسبت جو کالوں سے ہے وہ نسبت ختم ہو جائے. پھر یہ ایک تو کالوں سے نسبت ختم ہو جائے اور میرا یہ جو کالا رنگ ہے یہ بھی ختم ہو جائے اور میں شہرت کے بام عروج پر پہنچ جاؤں. دنیا مجھے جانتی ہو، پہچانتی ہو، دور دور تک اقصائے عالم میں میرے جاننے اور پہچاننے والے ہوں. یہ تیسری خواہش تھی. اور چوتھی خواہش بڑی زبردست تھی. اس کی خواہش تھی کہ میں 150 سال کی میری عمر ہو اور میں 150 سال کی عمر میں ایک 25 سالہ میری گرل فرینڈ ہو اور اس کے ساتھ میں ڈانس کرتا ہوا اور اس کا بوسہ لیتا ہوا میرا انتقال ہو اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں، میرے تعریف کرنے والے. یہ اس کی چوتھی خواہش تھی. تو اس نے اس سلسلے میں کوششیں کی. محنت تو کرنی پڑے گی. خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں، ہماری اپنی بھی خواہشات ہیں، ایسی تو نہیں ہوں گی، ہو سکتا کسی کی ہو. تو خواہشات کی تکمیل کے لیے آدمی کو بہت زیادہ کوششیں کرنی پڑتی ہے. چنانچہ اس نے کوشش کی. اس نے اس کو اپنا مطمع نظر زندگی کا مقصد بنایا اور اس مقصد میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہوا. اس کی پہلی خواہش یہ تھی کہ مجھے دنیا کے اندر شہرت ہو. چنانچہ اس کی شہرت ہو گئی. وہ بہترین سنگر تھا، سانگ رائٹر تھا اور اس نے ایک 1982 میں البم تھرلر اس نے شائع کیا، جس کی کاپیاں ایک مہینے کے اندر 6.5 کروڑ البم تھرلر اس کے بک گئے اور اس کی وجہ سے اس کو لاکھوں کروڑوں روپئے اس کی کمائی ہو گئی اور وہ بڑا آدمی بن گیا. تو اس کی یہ خواہش تو پوری ہو گئی. اس کے بعد دوسری خواہش تھی کہ میرے خاندان سے میرا وہ نکل جائے. اس نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے اس علاقے کو چھوڑ دیا اور اپنے خاندان اور پرانے دوستوں سے، ان سے سب سے. پیسہ آتا ہے تو آدمی کے قدم نیچے نہیں ٹھہرتے ہیں. پھر نہ وہ باپ کو مانتا ہے نہ ماں کو مانتا ہے. سب نہیں ایسے ہوتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. پیسے کا نشہ بہت خطرناک نشہ ہوتا ہے. وہ پیسہ اس کو آیا اور ماں باپ جنہوں نے اس کو پیدا کیا تھا اور وہ رشتہ دار جو اس کے خون کے اور دودھ کے رشتہ دار تھے، اس نے ان کو تیاگ دیا. وہ دوست احباب جو اس کے بچپن سے دوست احباب تھے، ان سب کو چھوڑ دیا. وہ ان سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا. اس نے ان سے چھٹکارا پانے کے اندر وہ کامیاب ہو گیا. اس کے بعد اس کے رنگ کو چینج کرنا تھا. اس نے دنیا کے پلاسٹک سرجری کے 55 ڈاکٹروں کی مدد طلب کی اور اپنے آپ کو پورا چینج کر دیا. گورا چٹا خوبصورت بن گیا. اتنی پلاسٹک سرجری ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے آج کے زمانے میں. تو پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنے آپ کو پورا کا پورا تبدیل کر دیا اس نے اور تینوں چیزیں اس کی حاصل ہو گئی. مالداری بھی اس کو مل گئی اور اس کا ماضی سے ناتا بھی کٹ گیا اور اس کو خوبصورتی بھی حاصل ہو گئی. اب اس کے پاس چوتھی خواہش باقی تھی کہ وہ 150 سال اس کی عمر ہو. تو اب اس کے لیے اس کو احتیاط کرنی ضروری تھی. تو اس کے لیے اس نے ہر طرح کے احتیاط کیے کہ کسی طرح کی بیماری نہ آئے. اس نے بڑے اعلیٰ قسم کے 12 ڈاکٹر جو ہر وقت اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، اس کی دیکھ ریکھ کرتے تھے. اس کو کھانا حساب سے دیا جاتا تھا. 25 سال تک اس نے کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جس کو ڈاکٹروں نے اسے منع کیا ہو. اس کے رہنے کی جگہ کو جو جراثیم کچھ دوائیں اس پہ چھڑکی جاتی تھی، کوئی جرثومہ نہ آئے، اس کو کوئی بیماری نہ آئے.
وہ ہاتھ ملاتا تھا لوگوں سے تو گلوز پہن کر، دستانے پہن کر ملتا تھا. جب پبلک میں آتا تھا تو اسٹاف وہ سامنے منہ پر پٹا رکھ کر آتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا. اتنی احتیاط. وہ سوتا تھا تو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا کہ کہیں آکسیجن کی کمی نہ ہو جائے. وہ اس طرح سے اتنی احتیاطوں کے ساتھ رہتا تھا، اتنی احتیاطوں کے ساتھ رہا، اتنا خیال دھیان کیا. لیکن 25 جون کی تاریخ تھی 2008 25 جون میں اس کو سانس میں دشواری ہونے لگی. اس کے جو ڈاکٹر تھے 12 ایکٹیو ہو گئے، فوراً حرکت میں آ گئے، اور انہوں نے دوسرے ڈاکٹروں کو بھی فوراً طلب کر لیا اور اس کا علاج کرنا شروع ہوا. وہ ان کے قابو میں نہیں آیا تو اس کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا، اور ہاسپٹل میں جانے کے بعد اس پورے عمل کے اندر 30 منٹ لگے، اور 30 منٹ کے اندر صرف 50 سال کی عمر میں اس کا دم نکل گیا، سانس اس کی اکھڑ گئی. اس کا پی ایم کیا گیا، پوسٹ مارٹم کیا گیا، تو پوسٹ مارٹم میں اس کے جسم کو دیکھا گیا تو اس کے پلاسٹک سرجری کی وجہ سے اس کے سر کے بال پورے جا چکے تھے، وہ گنجا ہو چکا تھا. اس کی ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی تھی. اس نے تو گردے والے، جگر والے، ہارٹ والے، آنکھوں والے ڈونرز جمع کر کے رکھے تھے، اور ان کا پورا خرچ دیتا تھا کہ اگر میرے گردے فیل ہو تو فوراً آدمی اپنا گردہ دے دے گا، ہارٹ فیل ہو تو ہارٹ دے دے گا. تو اس طرح سے اس نے وہ تیاریاں بھی کی تھی، لیکن وہ موقع تو نہیں آیا. پھیپڑوں میں سانس کی تکلیف ہے، پھیپڑوں کے لیے بھی انتظام کیا تھا، لیکن سانس کی تکلیف آئی اور وہ چلا گیا. پوسٹ مارٹم کے بعد اس کا پتہ چلا کہ اس کا سر تو گنجا ہے، اور اس کے بدن میں وہ اتنے پین کلرز انجیکشنز لیتا تھا کہ اس کے پورے یہ بازو، اس کے کولے، اس کی پسلیاں، اس کے پیر انجیکشنوں کی وجہ سے چھلنی ہو چکے تھے. وہ اندر سے پورا کا پورا ختم ہو گیا تھا. تو کیا ہوا؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. کتنا آدمی کوشش کرے گا، کتنا چاہے گا. کیا ہم مائیکل جیکسن کے جیسے اپنی زندگی کو بچانے کے انتظامات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر اکا دکا انسان ہوگا جو کر سکتا ہے، لیکن کچھ نہیں. یہ دنیا کی بے ثباتی، اس کو سمجھیں اور جانیں یہ کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، اس کی لذتیں کیا ہے. یہ صرف عارضی چند روزہ ہے، چند دن کے بعد یہ ختم ہو جانے والی ہے. صدام حسین کا آپ نے نام سنا ہوگا. صدام حسین جس کو پھانسی کے تختے پر بڑی بے کسی اور بے بسی کے ساتھ، بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ چڑھا دیا گیا. صدام حسین کے ٹھاٹ کیا تھے، اس کے بنگلوں اور اس کے محلات کے حال کیا تھے. وہ اتنے بڑے بنگلوں میں ایسی طرح سے رہتا تھا، اس کے پاس سونا پانی کی طرح تھا. بنگلوں میں اپنے ہر جگہ اس نے سونے کو داخل کر دیا تھا، اور اس کا یہ حال تھا کہ اس کا وہ باتھ روم نہیں تھا. ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہیرے جواہرات کی دکان ہو. اس کے بیٹے اس عدی کے بنگلوں کا یہ حال تھا کہ اس کے بنگلے کے اندر، اس کے محل کے اندر زو تھا، جس کے اندر اتنا بڑا بنگلہ، اتنا بڑا محل تھا کہ اس کے اندر وہ چڑیا گھر، اس کے اندر تیندوے، حقیقت کے تیندوے، بناوٹ کے پلاسٹک کے نہیں، تیندوے اور چیتے اور شیر. اس کے زو کے اندر، اس محل کے اندر زو بھی تھا، سوئمنگ پول تھا، پارک تھے، نہ جانے کیا کیا تھا. وہ اتنا بڑا اس کا بنگلہ تھا اس عدی کا. اس کے پاس عالی شان اور بڑی قیمتی 130 کاریں تھیں. ان کے پوشاک کا کیا حال تھا؟
ان کے کھانوں کا کیا حال تھا. اور یہ ایک نہیں، ایسے کئی لوگ آئے ہیں دنیا کے اندر، انہوں نے دنیا کو بنانے کی کوشش کی، دنیا پر محنتیں کی، لیکن ایک زمانہ تھا، ایک زمانے تک وہ عیش و مستی کے اندر رہے، خدا کو فراموش کرتے رہے، اپنے زندگی کے مقصد کو بھلاتے رہے، اللہ کے ساتھ سرکشی کرتے رہے، مخلوق پر، اللہ کی مخلوق پر ظلم و زیادتی کرتے رہے، اور پھر آخر میں وہ حکم آیا جو سب کو آنا ہے، جو مجھ کو بھی آنا ہے، آپ کو بھی آنا ہے. وہ وقت آئے گا اور وہ وقت آ کر رہے گا، اور اس وقت میں پھر اس وقت کیا ہوگا؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. پنڈلی پنڈلی سے مل جائے گی، اور پھر کوئی پڑ پھونک والا کام نہیں دے گا، کوئی ڈاکٹر اور طبیب کام نہیں آئے گا. پھر یہ کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ. اگر وہ نفس مطمئنہ ہے تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی. اور اگر وہ خراب جان ہے تو پھر فرشتے ان کے پچھاڑے پر اور ان کے منہ پر، چہروں پر تھپڑے مارتے مارتے بے دردی کے ساتھ ان کی روح کو قبض کر کے لے جائیں گے. یہ معاملہ ہوگا، یہ معاملہ ہوگا، یہ حقیقت ہے. اس حقیقت سے مفر نہیں، اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں. زندگی بہت مختصر اور بہت تھوڑی ہے، میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے. اللہ نے آج موقع دیا ہے، اور یہ موقع کب چھین لے گا یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. اس کے لیے ہم کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، تاکہ اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں، رحمت کے فرشتے ہماری بلائیں لے رہے ہوں، اور دنیا یہ کہہ رہی ہو کہ ہم تو جا رہے ہوں اور دنیا رو رہی ہو، ہم ہنس رہے ہوں، وہ عالم ملکوت ہم کو نظر آ رہا ہو، وہ رحمت کے فرشتے ہم کو دکھائی دے رہے ہوں، ہمارے لیے سارے عزیز اور پیارے، ہمارے لاڈلے اور چہیتے اور دنیا کے لوگ ہمارے لیے رو رہے ہوں کہ کتنا اچھا انسان تھا، کتنا پیارا تھا، کتنا نیک تھا، کتنا بھلا تھا، یہ چلا گیا، اس کے رہنے سے رحمتیں تھی، اس کے جانے سے اب کیا ہوگا؟ اس طرح سے افسوس دنیا کرے، اس طرح سے ہم دنیا سے جائیں، ایسی تمناؤں کے ساتھ، اس طرح سے ہم زندگی کو گزار کر، اس طرح سے زندگی بسر کر اگر ہم جائیں گے تو پھر وہ کامیاب زندگی ہوگی. اللہ نے وہ یہی کہا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تم ضرور ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، چاہے عمر کتنی ہو جائے، لیکن اخیر میں نتیجہ وہی ہے، وہیں پر جانا ہے. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو زندگی کو صحیح راستے پر گزارنے کی توفیق دے، اور موت اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اس کے بعد ایک اعلان یہ ہے کہ 12، 13 اور 14 تاریخ کو ہمارے ضلع کا اجتماع بارڈولی کے اندر ہے. اس لیے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ 3 دن میں، تینوں دن یا اس سے پہلے یا 3 دن میں جب بھی ہمارے کاموں کو آگے پیچھے کر وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں. وہ ایک دینی ماحول کا، اللہ کے رسول کی باتوں کا ماحول ہوتا ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے، کچھ اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور کبھی کبھی دل پر بات کام کر جاتی ہے کسی اللہ والے کی تو زندگی بدل جایا کرتی ہے. اس لیے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں.